إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے ان چند حرام کاموں کے بارے میں بتایا جائے گا جس کو بہت ہی آسانی سے ہمارے معاشرے کے اندر قبول کر لیا گیا ہے کہ یہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ مطلب اس کو ہماری عام زبان میں کہتے ہیں کہ ہلکے میں لیا جاتا ہے، معمولی سمجھا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے کئی ہفتوں میں بہت سارے ان گناہوں کے بارے میں دیکھا جو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام قرار دیا ہے، اور جس پر علماء بھی اتفاق کر رکھتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ چیزیں ہیں، اور ہر مسلمان نے اس بارے میں سنجیدہ ہونا چاہیے، سیریس ہونا چاہیے۔ چلیے تو اب یہاں پر جو ہے ہم شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے ایک گناہ کی جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو چکا ہے، نامحرم عورتوں کے ساتھ یا عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا، تنہائی میں ملنا۔ اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں غور سے سنیے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی آیت نمبر 21 بیان کی، سورہ نور 24 نمبر سورہ، آیت نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے قدم بہ قدم مت چلو۔ جب بھی قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے، ہم کو کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو لوگ ایمان لائے ہو۔ مطلب اللہ ہم سے مخاطب ہے، مطلب جو آدمی ایسی آیت کو نہ سمجھے، نہ کوشش کرے، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، علماء لکھتے ہیں کہ وہ ایمان سے خارج ہو۔ مطلب وہ ہلکے میں لے رہا ہے اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے اور بندہ سنتا ہی نہیں ہے اس کو، تو وہ اب ایمان والا کیسے ہوا؟ وہ ایمان والا نہیں ہوا، مسلمان کیسے ہوا وہ؟ تو علماء نے کہا جب بھی آئے یا ایھا الذین آمنوا تو ایمان والوں نے اپنے کان کھڑے کر لینا کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے پیچھے قدم بہ قدم ہو بہو مت چلو۔ اور آگے کہا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو شیطان کے پیچھے پیچھے چلا، اس کی باتوں کو مانا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، تو وہ ہمیشہ بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دے گا۔ شیطان کبھی آپ کو اچھا کام نہیں دے گا، وہ برے اور بے حیا گندے کام کرنے کے لیے کہے گا۔ تو اس میں سے ایک ہے کسی عورت کے ساتھ تنہا بیٹھنا، نامحرم عورت کے ساتھ جو آپ کی محرم نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک لڑکی کے لیے، ایک عورت کے لیے اس کا محرم کون ہوتا ہے؟ جس سے پردہ نہیں ہے اور جس سے نکاح حرام ہے۔ اس کا والد، اس کا سگا بھائی، والد میں سب آ گئے، سوتیلا والد بھی ہو سکتا ہے اس میں، والد کا والد دادا ہو سکتا ہے، پردادا ہو سکتا ہے، سب اس کے کون ہیں؟ محرم ہیں۔ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا اور پردہ نہیں ہے ان سے، ان کے سامنے آپ جا آ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا بھائی، سگا بھائی، کزن نہیں، کزن پردہ ہوتا ہے کزن سے، سگا بھائی، اس کے سامنے ایک عورت جا سکتی ہے، بات چیت کر سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے، پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اس عورت کا سگا، مطلب جو بیٹا رہے گا اور سوتیلا بیٹا، یہ بھی برابر ہوتے ہیں، چاہے بیٹا سگا ہو یا سوتیلا ہو، اس عورت کے لیے پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سگا بھتیجا، سگا بھانجا، میں آپ کو پھر سے بتاتا ہوں، والد، سوتیلا والد، دادا، پردادا سب آ گئے اس میں۔
بھائی میں سگا بھائی اونلی، بیٹا سوتےلا بیٹا پوتا پرپوتا سب آ گئے اس میں، ٹھیک ہے. سگا بھانجا سگی بہن کا بیٹا، سگا بھتیجا سگے بھائی کا بیٹا، یہ محرم ہے سب اس کے، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ان سے پردہ نہیں ہے. ماموں ہے سگا، اس سے بھی پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو قرآن نے ان محرم اور بھی ہیں، میں وقت ملا تو اور بتاؤں گا آپ کو، یہ محرم ہے. ان کے علاوہ جو نامحرم ہوتے ہیں ان کے سامنے آپ نہیں جا سکتے، خواہ مخواہ ضرورت کے تحت جا سکتے ہیں پردے کے اندر. ٹیچر ہے، آپ بیٹھے کلاس میں پردے کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا آپ کو، آپ کا چہرہ بھی آپ کو ڈھانکنا پڑے گا، یہ ضروری ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ حرام کیا اسلام نے اس کو، ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ بازار میں جاتے ہیں خریدی کرتے ہیں، دکاندار پردہ کرنا پڑے گا، وہ نامحرم ہے آپ کے لیے. کزن بردر پردہ کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ گاڑی پہ بیٹھ کر نہیں جا سکتے آپ، پردہ کرنا پڑے گا. اور آپ کے لیے لڑکیاں بھی ویسی، کزن سسٹر آپ کی سسٹر نہیں ہوتی ہے، پردہ کرنا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے. ٹیچر ہے، دکان والا ہے، گاڑی والا ہے، شاپ والا ہے، باہر کے کوئی لوگ ہیں، کوئی بھی رہنے دو، سہیلی کا بھائی ہے، سب یہ آپ کے لیے نامحرم ہے. آپ ان سے نہ بات کر سکتے نہ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے، اور تنہائی میں تو بالکل نہیں بیٹھ سکتے. اگر کچھ ضروری کام بھی ہے تو آپ کا محرم وہاں پر پریزنٹ رہے گا، اس کے سامنے آپ کچھ لینا دینا جو بھی ہے کرنا. اس لیے میں گرلس کو بھی بولتا ہوں ڈاؤٹس پوچھنے کے لیے جب آتے ہیں گرلس گروپ میں آنا چاہیے، تنہائی میں نہیں. شیطان سب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھو. وہ آپ کو بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور قرآن نے بھی کہا نا سورہ نور نے، وہ آپ کو ہمیشہ بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے، اچھے کام نہیں بولتا ہوں. وہ آپ کو اگر نہیں بولیں گے تیری بہن ہے اپنی نظریں نیچی رکھ، نہیں بولے گا آپ کو. اس لیے میں لڑکیوں کو بھی ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ چہرے کا بھی پردہ کریں کلاس میں، تو ہمارے لیے فائدہ ہے، پڑھانے والوں کے لیے آسانی ہے. سب کو تو نہیں بول سکتے، جو کرنے والے ہیں کریں گے. تو میں بولتا ہوں اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو اور ثواب ملے گا انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ آپ سامنے والے کی مدد کر رہے ہو، پردہ کرنے میں ہیلپ کر رہے ہو آپ اس کو، ہے نا، تو بہتر ہے. تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی اگر نامحرم ہے تو ساتھ میں نہیں بیٹھ سکتے، کلاس میٹ نہیں بیٹھ سکتے. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ہے، لڑکا لڑکی، مطلب میل ٹیچر لڑکی اسٹوڈنٹ، فیمیل ٹیچر لڑکا اسٹوڈنٹ، ایک ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھ سکتے. اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث ہے، جب دو لوگ نامحرم ساتھ ہوتے ہیں تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. اب شیطان کیا آپ کو کیا بولے گا وہاں پر؟ دین کی باتیں کرو. شیطان کیا کرے گا؟ آپ کو غلط چیز سکھائے گا، برائی کی طرف آپ کا رجحان لے کر جائے گا. آپ کتنے ہی اچھے رہنے دو، ہمارے باپ آدم اور حوا برے تھے کیا؟ پہلے ایمان والے اور پہلے انسان اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آئے نا، وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا. تو شیطان آدم علیہ السلام کو بہکایا. میں اور آپ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے ہم. تو وہ آپ کو بہکانے کی کوشش کرے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بھی نامحرم مرد عورت ساتھ نہ بیٹھے، یہ حرام ہے. حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، سنن ترمذی کی ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو خطبے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو اس کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے، وہ اس کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. دوسری حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغیبة الا ومعه رجل او اثنان. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1711، والیوم نمبر 4. آپ نے فرمایا آج کے بعد یعنی دین اسلام آ چکا ہے، خاوند کی عدم موجودگی میں اس کی عورت کے پاس کوئی آدمی تنہا نہ جائے، بلکہ اس کے ساتھ ایک یا دو اس کے ساتھ جو محرم ہے وہ موجود ہو. مطلب ایک آدمی ہے اور اس کی بیوی ہے، اب اس کی بیوی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ کسی نامحرم کے ساتھ وہ اکیلے میں جا کر ملے. ہاں کوئی نامحرم ہے، کسی سے کچھ کام ہے تو اس کے ساتھ اس کے محرم رہیں گے، یہ بات یاد رکھیے. تو نامحرم کے ساتھ جو ہے ایک لڑکی نہیں بیٹھ سکتی، ایسے ایک لڑکا نامحرم لڑکی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا.
یہ حرام ہے. میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن اور حدیث بول رہا ہے، کیونکہ میرے کو اختیار نہیں ہے. حلال اور حرام کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. اللہ کے علاوہ اللہ نے یہ حق کسی کو نہیں دیا. ایون اس دین کے علماء جو ہے بڑے بڑے اسکالر، ان کو بھی حق نہیں دیا. اللہ نے جس کو حرام کیا وہ حرام، اللہ نے جس کو حلال کیا وہ حلال ہے. یہ بات یاد رکھ لو. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق نہیں ہے کہ کسی کو حلال یا حرام کرے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ بات یاد رکھیے. تو یہ حرام ہے. لیکن آج آپ دیکھیے اسکولوں میں کلاس میٹس ہیں، لڑکا لڑکی بیٹھے ایک بینچ پر باتیں کر رہے ہیں. کالج میں کینٹین میں پارکنگ میں آپ سب جگہ دیکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، کوئی نئی بات نہیں بتا رہا، اور میں نے خود دیکھا ہے. یہ حرام ہے، اجازت نہیں ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں ارے نہیں ہم بہت اوپن مائنڈیڈ ہیں، ہمارے گھر والوں نے پرمیشن دیے ہوئے ایسے بات کر سکتے، بیٹھ سکتے. آپ کے گھر والے کیا حرام کو حلال کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لعنت ہے یہودیوں کے علماء پر، انہوں نے حرام کو حلال کیا اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا. مطلب اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے من سے حلال کر دیا. تو آپ کے والدین کو کیا حق ہے؟ ان کے علماء کو اللہ کے رسول نے تنبیہ کی، لعنت کی کہ انہوں نے ایسا کیا، اللہ کی کتاب کو بدلا. تو آپ کے والدین بھی اگر کہے کہ ایسا کرو تو آپ بولیں گے نہیں یہ حرام ہے، ہم نہیں کر سکتے، جائز نہیں. کزن بردر سسٹر ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہنسی مذاق نہیں کر سکتے. ضروری کام ہے تو بات کر سکتے، کچھ ضروری بات ہے، کچھ ضروری کام ہے، گھر کا کچھ سامان بولنا ہے دینا ہے، پردے میں رہ کر لیتے. یہ بات یاد رکھیے. آپ دوسرے نامحرم سے بھی بات کر سکتے ہیں، ضرورت کے تحت کام کرنے کے لیے آپ باہر گئے ہیں، اب کوئی شاپ پہ سے آپ کچھ خرید رہے وہ بھی نامحرم ہے، تو آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا. سمجھا آپ کو؟ تو کسی بھی مرد کے لیے جائز نہیں کہ نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے بات چیت کرے. ہنسی مذاق تو بہت دور کی بات ہے، لیکن ہم نے اسلام کا مذاق بنا دیا. کیسا؟ سالی جو کہ نامحرم ہے اور یہ بےہودہ انسان بولتا ہے سالی آدھی گھر والی. کہاں سے آیا یہ؟ اسلام میں ہے ایسا کوئی تصور؟ وہ اس کی انگلی کی رسم پکڑنے کی رسم چلتی ہے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کرتے ہیں وہ؟ انگلی پکڑنے کی رسم ہر ایک کے فیملی میں ہوتی ہے، حرام ہے. اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے. وہ دلہن کی جو بہن ہے وہ اپنے جیجا کی جو ہے انگلی پکڑے، اور وہ رسم جو چلتی ہے نا انگلی پکڑنے کی، مہندی کی رسم، جائز نہیں، حرام ہے. اور ایسی کرنے کی جو اجازت مرد دیتا ہے اس کو شریعت نے کہا دیوس. اور آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا. وہ دیوس بدلتے بدلتے اپنے پاس کیا بن گیا؟ دیوس. وہ دیوس نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ دیوس. عربی لفظ ہے دیوس. دیوس مطلب کون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دیوس آدمی وہ ہے جس کے سامنے اس کے گھر کی بیٹی، بہو، بہن، بیوی، ماں، کوئی بھی ہے، کسی نامحرم کے ساتھ بلا جھجک بے تکلف باتیں کر رہی ہے، ہنسی مذاق کر رہی ہے، اور یہ اس کی بےہودگی کو دیکھ کر خاموش کھڑا ہوا ہے. اس کو دیوس کہتے ہیں. جو خاموش بیٹھا ہے نا، باپ، بھائی، بیٹا، جو بھی ہے، یہ دیوس ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا. مطلب اپنے گھر کی لڑکی یا عورت کسی کی وہ بے حیائی کو دیکھے اور خاموش رہے، اسے دیوس کہتے ہیں. تو یاد رکھیے دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جائز نہیں ہے کسی بھی نامحرم کو ساتھ بیٹھنے کا. مجبوری کی حد تک بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن ساتھ میں کوئی اور ہونا چاہیے، اور جہاں پر آپ کو خدشہ نہیں ہے، مطلب ڈر نہیں ہونا کہ کوئی دوسرا برا کام ہو سکتا ہے، تب آپ ضروری بات کر سکتے ہیں، یا کچھ کام جو ضروری ہے اس کو کیا جا سکتا ہے. کچھ علماء نے اس کی اس طرح سے اجازت دی. ہمارے پاس بھابھی سے پردہ نہیں ہوتا ہے، بھابھی نامحرم. ہاں، دیور فلموں سے سیکھ لیا نا ہم نے. بھابھی ماں ہوتی ہے، ماں سمان ہوتی ہے، لیکن ماں نہیں ہوتی ہے. ارے سمجھے گا آپ کو؟ دوسری قومیں کیا کرتی ہے؟ مذاق اڑاتی ہے. یہ کیسا اسلام ہے بولے بھابھی سے دیور پردہ کرتا ہے؟ اتنا کیا شک کرتے ہیں کیا ایک دوسرے پہ؟ شک نہیں بھائی. اسلام جو ہے باؤنڈری کھینچتا ہے، سیفٹی سیکیورٹی پریکاشن، تاکہ برے کام نہ ہو. ورنہ پتہ چلتا ہے کہ دوسری قوموں میں اسلام کو چھوڑ کر جو ہے پتہ چلتا ہے بھابھی بھاگ گئے دیور کے ساتھ میں. ایسے کئی واقعات ہیں، نیوز پیپر آپ پڑھتے، ارے یہ تو میں نے بولا ابھی تو آج کل تو کچھ بھی چل رہا ہے، ساس بھاگ گئی داماد کے ساتھ میں. سنا آپ نے ابھی میڈیا پہ، ابھی آیا تھا نیوز چینل میں. یہ آخری قیامت کا دور ہے، یہ قیامت آ رہی ہے اب.
ایک سے ایک چیزیں ہو رہی. یہ تو سب ٹھیک تھا, ساس بھاگ رہی ہے داماد کے ساتھ میں, ٹیچر بھاگ گئی اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں, اور جو ہے بھابھی بھاگ گئے دیور کے ساتھ میں. یہ تو چلو ٹھیک ہے, اب دنیا کے اعتبار سے بولیں گے تو کوئی بولے گا ٹھیک ہے, تو حرام ہے, بالکل کلیئر حرام ہے. لیکن ٹھیک ہے, اب تو ایسی ایسی سننے کو مل رہی چیزیں, دماغ کام نہیں کر رہا ہے, دماغ گھوم رہا ہے. لڑکا لڑکے کے ساتھ بھاگ گیا, لڑکا لڑکے کے ساتھ بھاگ گیا, لڑکے نے لڑکے سے شادی کر لی, لڑکی نے لڑکی سے شادی کر لی. ہاں, یہ قوم لوط کیا کرتی تھی یہ عمل. اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کیا ان کے اوپر, سب کو ختم کر دیا. ہاں, یہ لوگ کرتے. اور کیا بولتے ہیں, جینڈر ایکویلٹی. جینڈر ایکویلٹی رہنا, بولے ایسا فرق نہیں کرنا بولے مرد اور عورت میں, اور اس سے احتجاج ہو رہا, اور جو ان کے خلاف بولا اس کو جیل میں ڈال دیتے. ٹرانسجینڈر کا چل رہا ہے اپنے پاس, اب لیگلی ان کے بارے میں آپ کچھ بول بھی نہیں سکتے, کچھ غلط بولے تو آپ پہ جو ہے قلم لگ جائیں گی, جیل میں ڈال دیا جائے گا. لیکن آپ دیکھیں گے جتنے لوگوں نے قدرت کی جو چیزوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی, رزلٹ برا ہوا. اکثر ان میں کے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں, ان کا آخری انجام یہی رہتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جو خلقت ہے, بنائی ہوئی جو خلقت ہے, اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی, پھر برائیاں ہی برائیاں. یہ کبھی دوسرا موضوع ہم بعد میں لیں گے انشاءاللہ. تو نامحرم سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. کچھ علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ ایک عورت کسی بےہودہ عورت کے ساتھ بھی نہ بیٹھے. مطلب ٹھیک ہے, مرد عورت تو حرام ہے آپس میں بات چیت کرنا, لیکن ایک بےہودہ عورت دوسری جو ہے ایک اچھی عورت جو ایمان والی ہے, وہ کسی بےہودہ عورت کو اپنا دوست نہ بنائے, اس کے ساتھ میں نہ بیٹھے. یہ بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کو بھی برائی کی طرف لے کے چلے جائیں گی. تو علماء نے پردے کی لسٹ میں, قرآن نے تو نہیں کہا, علماء نے لکھا ایسے حالات میں ان عورتوں سے بھی پردہ کیا جائے گا جو بےہودگی کو اختیار کرتی ہے. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. دوسرا پوائنٹ آج کا جو ہے, جو حرام ہے, عورتوں سے مردوں کا ہاتھ ملانا, شیک ہینڈ کرنا, جس کو ماڈرنزم کا نشانی مانا جاتا ہے آج کے دور میں. اور افسوس کی بات ہے, ہمارے پڑوسی ملک جو اپنے آپ کو ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, وہاں پر یہ برائیاں بھی عام ہو چکی ہیں. بہت زیادہ برائیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کسی کے سر میں, اور زور سے حدیث ہے, دھیان سے, اللہ کے رسول کیا فرمایا غور سے سنیے, لَأَن يُطَعْنَ فِي رَأْسِ أَحْدِكُمْ بِمَقِيطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امرأة لا تحل له. حدیث ہے مسند احمد اور طبرانی کی. طبرانی میں صحیح الجامع الصغیر میں ہے. امام البانی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے, حدیث نمبر 4921. کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تم میں سے کسی کے سر میں نشان بنا کر کوئی سوئی یا کیل ٹھوک دی جائے. کیسا ہوگا, کسی کے سر میں کیل لگا کر ٹھوک دیا جائے, کیسا درد ہوگا؟ بے ہوش نہیں, ہوش میں, وہ ایک کیل سر پر رکھی گئی اور ہتھوڑے سے ٹھوک دیا گیا, کیا ہوگا, کتنی تکلیف ہوں گی. کہا کہ یہ بہتر ہے, یہ اچھا ہے. کس کے بنسبت؟ اس کے بنسبت کہ کسی عورت کو وہ چھوئے. ایک عورت کو ٹچ کرنے سے بہتر کیا ہے, اس کے سر میں کیل ٹھوک دی جائے. مطلب آخرت کے لیے سزا ایسی ہو سکتی ہے, ڈرنے کی بات ہے. مطلب ہاں, انجانے میں ہاتھ لگ جائے, ٹچ ہو جائے, الگ بات ہے, جان بوجھ کر نہیں کرنا ہے. تو شیک ہینڈ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. بڑے افسوس کی بات ہے, کچھ فیملیز مسلمان ہیں ایمان والے, اور اپنے آپ کو ماڈرنزم کے نام پر کیا بولتے ہیں, ہمارے پاس چلتا ہے, ہمارے خاندان میں کزن بردر سسٹر ہاتھ ملاتے ہیں, کلاس میٹ سے ہاتھ ملاتے ہیں. حرام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کسی نامحرم کو چھونے سے اچھا ہے کہ تمہارے سر میں کیل ٹھوک دی جائے, یہ بیٹر ہے. مطلب اللہ کے نزدیک یہ عمل اتنا گناہ ہے, اتنا خطرناک ہے, جہنم میں اس سے زیادہ سزا دی جائیں گی اس کیل ٹھوکنے سے بھی زیادہ. تو اب کیا بیٹر ہے, ہاتھ ملانا اچھا ہے کہ اس سے بچنا اچھا ہے؟ کوئی بھی انسان پسند نہیں کرے گا کہ اس کے سر میں کیل ٹھوکی جائے, برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر یہ بات کیسے پسند کرتا ہے کہ وہ کسی نامحرم سے ہاتھ ملاتا ہے؟ تو شیک ہینڈ کسی لڑکی سے یا لڑکے کا کرنا حرام ہے حدیث کی جو ہے مطابق.
چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے بڑھ کر کوئی پاک دل نہیں. اللہ کے رسول کسی نامحرم عورت کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے, چھونا تو دور کی بات ہے. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا میں نے کسی عورت کو کبھی چھونا دور کی بات ہے, میں نے اس کا جو ہے نیکڈ ہینڈ, مطلب جو جس پر کپڑا نہیں ہے, ایسے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھا. نظر پڑ جانا الگ بات ہے, لیکن ایسا جان بوجھ کے آپ نے کسی کے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھا. آپ فرماتے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ پاک دل ہو سکتا ہوں, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اصافح النساء, یعنی میں کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ تک نہیں لگاتا, ہاتھ نہیں ملاتا. مسند احمد کی حدیث ہے, صحیح الجامع میں حدیث نمبر 2509 یہ حدیث کا نمبر ہے. اسی طرح آپ نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا انی لا امس ایدی النساء, میں اجنبی عورت کے ہاتھ نہیں چھوتا, میں اس کو ٹچ نہیں کرتا. اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہے ولا واللہ ما مست یدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امراتی اتو غیر انہ یبائعہن بالکلام. یہ حدیث کہاں پر ہے؟ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے, مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے. حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے, ذرا غور سے سنیے. اللہ کی قسم عورتوں سے بیعت لیتے وقت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی نامحرم کو نہیں لگا, کبھی نامحرم کو نہیں چھوا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے. بیعت کیا ہوتی تھی؟ جو مسلمانوں کا لیڈر اور خلیفہ ہوتا ہے تو اس کے جو فالوور سے ماننے والے جو اس کے ساتھی ہے وہ آ کر ایک طرح کا پرومس کرتے ہیں. اور وہ پرومس کیسے ہوتا تھا؟ جو مرد صحابہ ہوتے تھے وہ آ کر اللہ کے رسول سے ہاتھ پہ ہاتھ اس طرح رکھتے اور آپ سے پرومس لیتے تھے کہ ہم ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے, چاہے ہماری جان کیوں نہ دینی پڑے, ہم ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کے ساتھ وفا کریں گے, دھوکہ نہیں دیں گے. یہ ایک قسم کا پرومس تھا, اس زمانے میں قبیلوں میں چلتا تھا, اور اسلام لاتے تھے اور ایسا پرومس کرتے تھے. کوئی عورت جب مسلمان ہونے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آتی تو اللہ کے رسول اس کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملاتے, آپ صرف زبان سے بول دو ایسا کہتے تھے. صرف زبان سے آپ جو ہے اس کا بیعت لے لیتے تھے, بیعت, پرومس. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے نیک ہوں میں تم میں, اور میں نیک دل ہوں, لیکن میں کسی عورت کو نہیں چھوتا. کچھ لوگ بولتے نا ارے نہیں ان کا دل بہت صاف ہے, انہوں پردہ نہیں کرتے لیکن ان کا دل بڑا صاف ہے. کیسی عجیب بات ہے. آپ بولیں گے وہ انسان زندہ ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے. ارے عجیب بات ہے نا, دل صاف کیسے ہوگا آپ جب کسی نامحرم کو چھو رہے؟ کیوں؟ نہیں ہمارے دل میں برا خیال نہیں آتا ہے, ایسا بولتے ہو. یا تو وہ آدمی مردہ ہے یا پھر کچھ اور مسئلہ ہے. اگر اس کے دل میں کچھ خیال نہیں آتا ہے تو ارے برابر ہے کہ نہیں ہے. اب سمپل سی بات ہے, نیچرل ہے, قدرتی ہے. ایک مرد ایک عورت کو اگر ٹچ ہوگا تو ڈیفینیٹلی برے خیال کچھ نہ کچھ ذہن میں آئے گا, یا کچھ نہ کچھ فیلنگز الگ اس کی فیل ہوگی. اگر اس کو نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کو بتانا چاہیے اس نے. ارے برابر ہے کہ نہیں, ارے برابر ہے کہ نہیں. ہاں تو اسلام ایسے ڈھکوسلے اور جھوٹے اور کچھ بھی یہ ایکسکیوزز جو رہتے ہیں نا, بہانے, گناہ کرنے کے بہانے رہتے ہیں, تو یہ اسلام اس کو نہیں مانتا. اسلام بولتا ہے دلیل, پروف سامنے جو چاہیے, قرآن اور حدیث, اور جو لاجیکلی دماغ میں بیٹھتی ہے اس کو ثابت کر کے بتانا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا. تو کسی بھی عورت کو چھونا حرام ہے, ہاتھ ملانا دور کی بات. غلطی سے ٹچ لگ جائے تو الگ بات, غلطی سے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نیت کو جانتا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, چلیے اب اس کے بعد عورتوں کا خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرنا, اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ غور سے سنیے. حدیث ہے, مسند احمد کی ہے, صحیح الجامع کے اندر حدیث نمبر 105 ہے. امام البانی نے اس کو صحیح بتایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ارشاد نبوی ہے, ایما امرات استطارت ثم مرت علی القوم لیجدوا ریحها فہی زانیہ. کیا ہے حدیث؟ غور سے سنیے, کتنا معمولی سمجھتے ہیں ہم اس بات کو.
اور ارشاد نبوی ہے جو عورت خوشبو لگا کر کچھ لوگوں کے پاس سے کسی قوم کے پاس سے گزری تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کرے ایسی عورت زانیہ ہے، بدکار ہے. مطلب ایسی عورت جو غلط کام کرتی ہے جس کو بولتے ہیں اللیگل سیکس، جس نے کیا اس کو بولتے ہیں زانیہ. اور زنا کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ موت. اور دنیا میں سزا نہیں ملی تو آخرت میں بہت خطرناک سزا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے دیکھا جہنم کے اندر جب مجھے بتایا گیا جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو عذاب دیا جا رہا تھا، تو اس میں ایک عذاب یہ کہ ان لوگوں کو الگ الگ قسم کے عذاب دیے جا رہے. تو ایک جگہ روایت میں آتا ہے کہ کچھ مرد اور عورتیں تھے جسم پر کپڑے نہیں تھے، ان کو ایک بڑی دیگ میں ڈال دیا گیا جو بڑی اس میں کھولتا ہوا پانی تھا اور اس میں ان کو ڈال دیا گیا. وہ آگ جب بڑھتی تو کھولتا ہوا پانی ان کو ابال کر اوپر لے کر آتا، اس میں سے جب وہ گرنے والے ہوتے ہیں تو اس کی تپش کو کم کر دیا جاتا، وہ پھر اندر چلے جاتے اور ایسے وہ جلتے رہیں گے کیونکہ یہ بدکاری کیا کرتے تھے، غلط کام کیا کرتے تھے، زانی لوگ تھے، زنا کیا کرتے تھے. اب یہ جو عورت خوشبو لگا کر جا رہی ہے اس نے وہ گناہ نہیں کیا ہے، لیکن اس کی مثال اللہ کے رسول نے ویسی دی کہ جو خوشبو لگا کر جائے اس نیت سے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو، اس کی طرف مائل ہو، ایسی عورت زانیہ ہے. اب اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے. ہمارے پاس تو خاص طور سے خوشبو لگائی جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے کون سی خوشبو ہے جو زیادہ پھیلتی ہے، کون سی خوشبو ہے جو لانگ لاسٹنگ بہت دیر تک رہیں گی، دور دور تک جائیں گی. اور ایڈ بھی ویسے ہی بنائی جاتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں نا، وہ جا رہی ہے بیچاری وہاں سے اور وہ بازو والا ایسے کرتا ہے، تو آپ کو بتایا جا رہا کہ آپ ایسے کریں گے تو لوگ بھی آپ سے ایسے ہی اٹریکٹ ہوں گے. حرام. خوشبو کی اجازت کتنی عورت کو؟ اتنی کہ اس کے جسم کے علاوہ اور آگے نہ جائے، اتنی کہ ذرا بھی دور نہ جائے، ہلکی سی. دوسری ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مردوں کے لیے خوشبو وہ ہے جو پھیلے. آپ بولیں گے ایسا کیسا، مردوں کو کیوں پرمیشن ہے؟ میں بتاتا ہوں اس کا ریزن آپ کو. اور عورتوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا مردوں کے لیے خوشبو وہ ہے جو پھیلے، اور عورتوں کے لیے خوشبو وہ ہے جو دھبا ہے. دھبے سے مراد ہے مہندی. اب آپ بولیں گے مہندی کی تو ہم کو پسند نہیں آتی ہے، تو اس کے علاوہ بھی کچھ خوشبوئیں آتی ہیں جو ہلکی ہوتی ہے، جو آپ کے آس پاس ہوتی ہے، باڈی کے اس کے آگے نہیں جاتی. اس پر کچھ علماء نے اجازت دی، لیکن اس میں بھی آپ کو خدشہ ہے، ڈر ہے تو نہ لگائے تو بہتر ہے. لیکن صاف ستھرے رہنا اس میں اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، اچھی چیزوں کا استعمال کرنا. لیکن آپ اس میں بھی کوشش کریں صابن ہے یا پاؤڈر ہے ایسے استعمال کریں جس میں اسٹرانگ اسمیل نہ ہو. ہلکی پھلکی انسان پاک صاف ہائیجینک رہنے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے نا، کر سکتے ہیں، اجازت ہے. اور ہائیجین کو تو اسلام پسند کرتا ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ مردوں کو کیوں پرمیشن، عورتوں کو کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قدرتی مردوں میں وہ اٹریکشن نہیں رکھا ہے. مرد کتنا بھی اچھا ہو دکھنے میں، اس میں وہ اٹریکشن نہیں ہے جو عورتوں میں ہوتا ہے. اس کے کئی سائنس ایکسپیریمنٹ ہے. بہت سارے امریکن یورپینس جو اسلام لاتے نا، وہ بہت سوچ فکر کر کے غور کر کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، بہت گہرائی سے سوچتے ہو. ایک امریکن ہے، میں اس کا نام بھول گیا، ینگ مسلم ڈائجسٹ میں اس کا ریسرچ آیا تھا. اس نے کیا کیا، 2 پوسٹر بنائے. ایک پوسٹر میں کیا کیا اس نے، ایک عورت کو فل برقعے میں بڑا پوسٹر لگایا. دوسرا ایک پوسٹر اس نے لگایا ایک عورت کو بکینی میں ایک دم شارٹس، اور وہاں ٹیبل کرسی لے کر رجسٹر لے کر بیٹھ گیا. بہت پہلے کی بات ہے جب کمپیوٹر بھی اتنا کامن نہیں تھا. پھر وہ دیکھ رہا تھا کتنے لوگ یہاں سے گزر رہے، کون دیکھتا ہے اس برقعے والی کی طرف، کون دیکھتا ہے اس کی طرف. تو اس نے لکھا 80% 90% سے زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا جس کے پاس کپڑے چھوٹے چھوٹے تھے، اور جو برقعے میں تھی اس کو نہیں دیکھا. بہت کم لوگوں نے دیکھا. اس سے پتہ چلتا ہے، اس نے کہا کہ یہ جو برقعہ ہے آپ کو سیکیورٹی دیتا ہے، کوئی آپ کی طرف دیکھتا نہیں ہے، آپ سیف ہے. اور آج پوری دنیا میں یہی شکایت ہے نا، عورتیں کڈنیپ ہو رہی ہے، لڑکیاں کڈنیپ ہو رہی ہے، ریپ کے کیسز بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ. اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب تو دنیا کے اندر ہر سیکنڈ میں کچھ سیکنڈ میں ریپ ہوتا ہے. اتنا زیادہ ہو چکا ہے برائیاں. کیوں؟ ہمارے ایک دوست اس کی مثال ہے سمپل سی دیتے ہیں. بکرا خود قصائی کے سامنے جا کے ڈانس کرے گا تو قصائی چھوڑے گا کیا اس کو؟ ارے برابر ہے کہ نہیں؟ رف ایگزامپل ہے لیکن بات صحیح ہے. آپ خود کپڑے اتار کر گھومیں گے اور بولیں گے کہ لوگوں نے ہم کو نہیں دیکھنا.
یہ کیسی عجیب بات ہے نا, اللاجیکل ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایک عورت کو جو ہے اس میں کشش رکھی, اگر وہ چھوٹے سے کپڑے بھی پہن لے تو پورے لوگ اس کی طرف دیکھیں گے پورے باہر راستے پر, لیکن ایک مرد پورے کپڑے اتار کر بھی آگے کوئی اس کو دیکھے گا نہیں. ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ چیز نہیں رکھی. اب آپ بولیں گے نہیں وہ ایڈز میں, فلموں میں, وہ جان بوجھ کر بنایا گیا ہے تاکہ آپ کا مائنڈ ویسے بنے. کہ ایڈ جو ہوتے ہیں, موویز ہوتے ہیں, یہ اس طرح سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں, ایسے پلان کیے جاتے ہیں کہ آپ نے اس کو اپنی زندگی میں لے کر آنا, اس کو بار بار آپ کو دکھایا جاتا ہے, بار بار آپ کو ہیمر کیا جاتا ہے تاکہ آپ نے اس کو صحیح مان لینا. اس کا ایک ایکسپیریمنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. کالج ٹائم میں ہمارے کچھ دوستوں نے کیا ایسا ایکسپیریمنٹ. کیسے کسی چیز کو بار بتایا جائے تو انسان یقین کرنے لگ جاتا ہے, حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی. ایک بچہ کالج میں داخل ہوا, ہمارے ایک دوست نے سنا ہے, کالج میں داخل ہوا تو سب نے پلان بنا لیا, 3-4 لوگوں نے مل کے اس کو اپن تھوڑا سا مزہ لیں گے. کیسے, جیسے وہ آیا اس کو بولے کیا ہو گیا, بیمار ہے تم؟ بولے نہیں, تمہاری ایک آنکھ چھوٹی دکھ رہی. بولے وہ بیچارہ گیا پارکنگ میں, آئینے کے اندر دیکھا نہیں, بولے کچھ بھی بول رہے کہ دونوں برابر ہے نا. بولے پھر وہ بیچارہ آگے گیا, پلاننگ تھی پوری, لائبریری میں ایک ملا, اور کیسے خیریت سب بات چیت, کیا بولے کیا پرابلم ہے تمہاری ایک آنکھ چھوٹی کیوں دکھ رہی. بولے تو اس کو تھوڑا سا اب یقین آیا. ہو کیا؟ بولے کون سی والی؟ یہ والی, یہ والی. بولے یہ والی. اچھا نہیں یار, بولے سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے. کلاس میں گیا تو کلاس میں جانے کے بعد ایک نے بولا کیا بات ہے تم بیمار ہے کیا؟ بولے کیوں, یہ آنکھ چھوٹی کی دکھ رہی بولے تمہاری. ہاں نا یار, بولے صبح سے کیا ہو گیا کہ یہ آپ کو بولے چھوٹی دکھ رہی. بولے چوتھے کے پاس گئے, خود سے بول دیا میری ایک آنکھ چھوٹی دکھ رہی نا. بولے بار بار جو چیز آپ کو ہیمر کی جاتی ہے آپ اس کو یقین کرنے لگتے ہیں. تو یہ ریالٹی ہے. اس لیے مرد اگر خوشبو لگائے بھی تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے, لیکن عورتیں اگر خوشبو لگائے تو بہت بڑے مسئلے ہوتے ہیں. تو عورتیں خوشبو نہ لگائے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ زانیہ ہیں. دوسری حدیث میں ہے, حدیث ہے مسند احمد کی, صحیح الجامع حدیث نمبر 2703. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف اس نیت سے گئی کہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کرے جب تک کہ وہ غسل جنابت کی طرح پوری طرح غسل نہ کر لے, اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. ایک عورت خوشبو لگا کر جا رہی ہے مسجد کی طرف, مسجد میں انتظام ہوتا تھا عورتوں کا, آج اپنے پاس بھی ہے 3-4 مسجدیں ہیں, اس زمانے میں ہر مسجد میں ہوتا تھا, آج بھی ہے. دنیا کے پورے کنٹریز میں جہاں مرد نماز پڑھتے ہیں پیچھے عورتوں کے لیے الگ سے سیکشن ہوتا ہے. صرف اپنے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں نہیں رہتا ہے. یہ نیا اسلام نکالتے میڈ ان انڈیا اپنا, عورتیں نہیں جانا مسجد میں. حالانکہ عورتوں کو روک نہیں سکتے اگر وہ مسجد میں جانا چاہتی ہے تو, لیکن اس کا سسٹم الگ رہے گا, نظم الگ رہے گا, پردہ رہے گا, دیوار رہے گی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں عورتیں مسجد میں جانے کا مطلب کیا ہے, مرد کے بازو کھڑے رہیں گے. نہیں, کچھ لوگوں میں غلط فہمی ہے. سب سیپریٹ, طہارت خانہ, وضو خانہ, مسجد سب الگ ٹوٹل, ٹھیک ہے. تو کہا کہ کوئی عورت کی اس نیت سے جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے اچھے طریقے سے, جب تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. تو اس لیے عورتیں خوشبو نہ لگائے. اسی طرح بغیر محرم عورت کے سفر نہ کرے, ٹریولنگ. ایک عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی ورنہ وہ گنہگار ہوگی, اس نے حرام کام کیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسافری المرأة الا مع ذی محرم. کیا فرمایا؟ مسند احمد کی بھی حدیث ہے, کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے. کوئی عورت محرم کے بغیر, محرم کون ہے بتایا نا میں نے آپ کو, تو آپ کو کہیں جانا ہے ایک سٹی سے دوسرے سٹی, تو آپ جو ہے کسی محرم کو اپنے ساتھ لیں گی, وہ آپ کا پروٹیکٹر ہے, وہ آپ کے لیے جو ہے. آپ اس کا ایگزامپل دیکھ لو سیدھا سیدھا. ایک لڑکی ہے گلی سے گزر رہی ہے, لڑکے کیسے دیکھتے ہو اس کو, پورا ادھر سے لے کر وہاں تک چھوڑ کر آتے اس کا ایسے. اور اللہ نہ کرے وہ لڑکی نے اگر غلطی کی, اس نے خود اپنی طرف سے کچھ اشارہ کیا, کچھ کیا, تو یہ تو پھر پورا گھر تک چھوڑ کر آتا اس کو پیچھے پیچھے. ایسے رہتے کچھ بھائی لوگ, بہنوں کو گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے, یہ برائیاں ایسی ہوتی ہیں. لیکن وہ لڑکی اپنے محرم کے ساتھ جا رہی ہے, بڑے بھائی کے ساتھ, والد کے ساتھ جا رہی ہے, اب یہ لڑکے اس طرف نہیں دیکھیں گے. پروٹیکشن یہ کس کی طرف سے آیا؟ والد, بھائی,
بیٹا جو بھی رہے گا. تو جب ساتھ میں ایک محرم ہوتا ہے تو کسی کی ہمت نہیں بڑھتی ہے آپ کو فتنے کی طرف بلانے کی, چھیڑنے کی, ستانے کی. اس لیے شریعت نے کہا کہ ساتھ میں محرم چاہیے. اس سے لڑکیاں فتنوں سے محفوظ رہتی ہے, برائیوں سے محفوظ رہتی ہے, بری نظروں سے محفوظ رہتی ہے. یہ پریکٹیکل چیز ہے, آپ دیکھ لیجئے اس کو. کوئی نہیں چھڑے گا, کوئی نہیں ستائے گا آپ کو, ٹھیک ہے. تو محرم کے ساتھ سفر کرے. اب سوال اٹھتا ہے کہ ہم ٹیوشن آتے ہیں, کالج جاتے ہیں, اس کا کیا؟ تو جو سفر کا ذکر ہے وہ ایک دن کا سفر, یعنی لانگ سفر, مطلب بڑا سفر ہے. وہاں پر آپ نہیں جا سکتے, یہاں سے دوسرے شہر, سمجھا آپ کو, جس میں زیادہ وقت لگتا ہے. اب اسکول اور کالج جانا روز کا معاملہ ہے آپ کا, تو اس میں آپ, لیکن اس میں بھی اگر کوئی آپ کو چھوڑتا ہے, لاتا ہے, لے آتا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن آج پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. کچھ علماء نے پرمیشن دی کہ ایسی جگہ آپ آ جا سکتے ہیں جو ایک دن سے کم کا سفر ہے, عورت اکیلی جا سکتی ہے. مارکیٹ جا کر سامان لانا ہے, جا سکتے ہیں. احتیاط کرنا بیٹر ہے لیکن اجازت ہے. لیکن جو باہر کا سفر ہے احتیاط کیجیے. میں بھی ٹریولنگ کیا تو میں نے دیکھا بہت برائیاں ہوتی ہیں. ایک لڑکی پڑھتی ہے یہاں سے دوسرے شہر میں, وہ جا رہی ہے. ایک جگہ میں جا رہا تھا, میرا ایم فل کا وائوا تھا, تمل ناڈو. تو میں جا رہا تھا, میں نے ٹرین کا ٹکٹ کیا, یہاں سے 1.5 دن کا سفر ہے. وہ سامنے ایک آگے خاتون اور ادھر ایک جناب بیٹھے ہوئے. آپ کون ہیں, کیا ہے, دونوں بیچارے 8 گھنٹے تک باتیں کرے. میری نیند خراب کر دی, کام خراب کر دیے پورا. اور فالتو کی باتیں, بےہودہ باتیں. پھر نمبر شیئرنگ, پھر یہ, پھر برائیاں کیسے بڑھتی ہیں آپ کو معلوم ہے. اور کون کیسا ہے کوئی جانتا ہے؟ بالکل نہیں جانتا ہے. پھر جو کیسز آ رہے ہیں, مار دیا, ڈرم میں ڈال دیا, سیمنٹ میں ڈال دیا, نالے میں ڈال دیا, فریج میں ڈال دیا, ٹکڑے کر دیا. شروعات کہاں سے ہوئی اس کی؟ گھر والوں سے چھپ کر جو کام کیا آپ نے, اس کا رزلٹ تھا. کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے آپ. آپ کے والد دنیا کے سب سے بہترین انسان, آپ کا بھائی دنیا میں سب سے زیادہ ٹرسٹڈ جو پرسن ہے وہی رہے گا. آپ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. برائیاں ایسے ہی پھیلتی ہے. اسلام نے کیا کیا, اس کی جڑوں کو کاٹ دیا. مطلب برائی کرو مت بولا, ادھر جانے والے راستے بند کر دیا اسلام نے. آپ ایسا مت کرو, وہ برائیاں ہوں گی نہیں, آپ سیف ہے. پھر تو اسلام آپ کو Z+ سے بھی زیادہ سیکیورٹی دیتا ہے. Z++ سیکیورٹی بولیں گے آپ اس کو, ٹھیک ہے. چلیے, اس کے بعد ہے اب مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے تو بات ہو گئی. غیر محرم عورت کی طرف قصدن دیکھنا, جان بوجھ کر دیکھنا. اور کس نیت سے لوگ دیکھتے پتا ہے نا آپ کو, یہ حرام ہے. سورہ نور آیت نمبر 30. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی کہا, عورتوں کو بھی کہا, دونوں کو کہا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. سورہ نور آیت نمبر 30. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور ایسی کسی حرام چیزوں کی طرف نہ دیکھے. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے, یعنی غلط کاموں کی طرف نہ جائے اور پردے کا اہتمام کرے. یہی ان کے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ ہے. اور لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے. مطلب آپ کے دل کا حال کیا ہے اللہ جانتا ہے. تو قرآن میں لکھا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. مرد کے لیے بھی حکم ہے, عورت کے لیے بھی حکم ہے. نظر کسی پہ پڑ جائے نیچے کر لو. اب سوال یہ آتا ہے, بچے پوچھتے سر ہم تو پھر آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ پڑھا رہے, تو اس کا کیا رہے گا؟ تو سمپل ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پہ. آپ فوکس صرف پڑھائی پہ کرو, فوکس ٹیچر پہ مت کرو. سمپل ہے. سیم. اب ویسے تو بہت مشکل رہتا ہے, ایک لیڈی اگر پڑھا رہی ہے, لڑکے بیٹھے, تو یہ تو ٹف. ایک بار یہ تو بھی تھوڑا سا سیف ہے کہ میل پڑھا رہا ہے اور لڑکیاں بیٹھے ہیں, لیکن اس میں آپ کو پریکاشن لینا. آپ چہرے کا پردہ کیجئے, حجاب پورا پہنیے, آپ پڑھائی کے اوپر فوکس کریں دوسری چیز, کیونکہ پاسبل نہیں ہے نا ابھی اپنے پاس اونلی لیڈی ٹیچر اسپیشلائز سبجیکٹ میں, اور وہ جو سبجیکٹ میں آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر اویلیبل نہیں ہے. تو پھر یہ اب آپ کو مجبوری ہے. لیکن اسلام دیکھیے کتنا اچھا ہے, آپ کا خیال رکھتا ہے. مجبوری میں آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں, لیکن اپنی باؤنڈریز کو یاد رکھیں. اسلام مجبوری میں آپ کو اجازت دیتا ہے. اگر اسلام بول دیتا کہ نہیں کسی بھی حال میں نہیں پڑھنے کا, کچھ نہیں, تو آپ پھنس جاتے تھے نا. تو اسلام, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ نرمی کی. کچھ جگہ جہاں مجبور ہے اجازت دی,
لیکن کہا کہ اسلام کی جو باؤنڈریز ہے اس کا خیال رکھو، اپنے حدود میں رہتے ہوئے آپ پڑھائی کرو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، تاجر بزنس وومن بننا چاہتے بنیے، کچھ بھی بنیے، لیکن اپنی نظروں کی حفاظت کیجیے۔ مارکیٹ میں بھی جائے تو نظروں کی حفاظت کریں، شادی بیاہ پروگرام میں جائے تو نظروں کی حفاظت کریں، مرد بھی اور عورتیں بھی، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، دونوں بھی۔ تو اپنے نظروں کی حفاظت کرنا، اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث فتح الباری کے اندر ہے کہ حرام چیزوں کی طرف دیکھنا آنکھ کا زنا ہے۔ زنا کے الگ الگ اقسام ہیں، اس میں سے ایک زنا آنکھوں کا زنا ہے، اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ نامحرم، یعنی حرام چیز کی طرف قصدن دیکھنا، اور یہی حکم عورتوں کو بھی دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چند چیزیں تھیں، چند حرام امور تھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جن کو منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان حرام کاموں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔